بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیکچر یورپین ہسٹری کا جو چیپٹر نمبر 6 ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ تو یہ جو ایسٹرن کویسچن ہے اس میں جو نیکسٹ پارٹ ہے یہ ہے دا کریمین وار۔ یہ 1854 کو لڑی جاتی ہے اور اس کا جو اینڈ ہوتا ہے 1856 کو ہوتا ہے۔ اس کے انٹروڈکشن میں ذرا سا دیکھتے ہیں، یہاں پہ آ رہا ہے انٹروڈکشن۔ یہ وار جو ہے رشیا کے درمیان اور دوسری طرف سے برٹش، فرینچ اینڈ اوٹومن امپائر کے درمیان لڑی گئی۔ تو ایک طرف رشیا ہے، دوسری طرف تین پاورز ہیں، برٹش، دا فرینچ اینڈ دا اوٹومن امپائرز، ود دا سپورٹ آف سارڈینیا پائیڈیمونٹ۔ یہ جو سارڈینیا پائیڈیمونٹ ہے اس کا جو کنگ تھا کیور تھا، اس کا جو فورن منسٹر تھا کیور تھا، اس نے اپنی پالیسی میں یہ چیز کی تھی کہ اس نے ہیلپ کی تھی ان پاورز کی، برٹش، فرینچ اینڈ اوٹومن امپائر کی۔ انہوں نے اپنی 17,000 آرمی بھیجی تھی کریمیا کے اندر ان کے سپورٹ کرنے کے لیے، برٹش، فرینچ اینڈ اوٹومن امپائر کی اگینسٹ رشیا۔ تو یہ ایک طرف 4 پاورز تھیں، ایک طرف ایک تھی۔ وار سٹارٹڈ ڈیو ٹو یورپین پاورز کانفلکٹ ان مڈل ایسٹ and Russian demands for protection of Orthodox subjects of Ottoman Sultan. Dispute between Russia and France over the privileges of Russian Orthodox and Roman Catholic Church in holy places in Palestine. دو ایشوز آتے ہیں بیسیکلی اس معاملے میں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ جو یورپین پاورز ہیں، کیونکہ اس وقت جو اوٹمن امپائر ہے وہ ڈکے کی طرف جا رہی تھی، تو اس وقت سٹیٹس کے آپس میں کانفلکٹ تھے کہ ایک سٹیٹ چاہتی تھی کہ یہ جو علاقے ہیں وہ میں لے لوں، دوسری چاہتی تھی یہ میں لے لوں۔ تو اس بات پہ برٹن کے، رشیا کے اور فرانس کے آپس میں آسٹریا کے کانفلکٹس تھے۔ ایک یہ ریزن تھی، دوسری ریزن آرتھوڈاکس کا مسئلہ تھا، وہ یہ کہ جو کرسچن اور کرسچن ورشپس کی جو پلیسز ہوتی ہیں، چرچ ہوتے ہیں، جو اوٹومن امپائر کے انڈر تھے، ان کی ٹیریٹری کا حصہ تھے، ان کی جو پروٹیکٹرشپ ہے وہ پہلے فرانس کے پاس تھی، تو اب رشیا اس کو ڈومینیٹ کر رہا تھا، رشیا اس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ یہ صرف مجھے ملنی چاہیے۔ اور اس کے پیچھے ایک لاجک ہے کہ ان کے اپنے ملک کے اندر جو ان کی عوام ہے، تاکہ وہ کنگ سے خوش ہو جائے کہ کنگ ہمارے جو ریلیجن ہے، ہمارا جو مذہب ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اس کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک پاپولر سپورٹ گین کرنے کے لیے یہ ایک پالیسی اپنائی جاتی ہے کنگ کی طرف سے ایز اے پروٹیکٹر آف آرتھوڈاکس۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کازز آف کریمین وار پہ۔ 1854 سے 1856 میں جو وار لڑی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم یہ 40 سال کے بعد، آفٹر 1815، یہ 40 سال کے بعد پہلی جنگ لڑی گئی یورپین سٹیٹس کی آپس میں۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں پہلے کیوں لڑی گئی، اس کی ریزیں، اس کے پیچھے جو کازز ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پالیسیز آف نیپولین تھرڈ۔ جو نیپولین تھرڈ فرانس کا کنگ بنا، اس کی کچھ پالیسیز اس طرح کی تھیں کہ جو اس کانفلکٹ کو سٹارٹ کرنے کی وجہ بنی۔ کیسے؟ وہ جو تھا وہ چاہتا تھا کہ جو فرانس ہے یہی پروٹیکٹر رہے کیتھولک جو چرچ ہیں یا آرتھوڈاکس ہیں، آرتھوڈاکس سبجیکٹس ہیں اوٹومن امپائر کے، ان کا۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں وانٹ کیتھولک سپورٹ ان فرانس۔ ان 1740 فرانس واز پروٹیکٹر آف کیتھولک مناسٹریز اینڈ پراپرٹیز ان پیلسٹائن۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ پیلسٹائن کے اندر سب سے پہلے 1740 میں فرانس تھا پروٹیکٹر، نو اٹ واز رشیا ہو واز دا پروٹیکٹر۔ اب یہ چیز کس کے ہاتھ میں تھی؟ رشیا کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ جو جیلسی تھی، ایک چاہتا تھا کہ یہ پروٹیکٹرشپ مجھے ملے، ایک چاہتا تھا کہ نہیں میں پروٹیکٹر بنوں گا۔ تو یہ ایک ریزن تھی نیپولین تھرڈ کی، یہ جو ایمبیشن ہے فرانس کی دوبارہ ری گین کرنے کی اس کو پروٹیکٹرشپ کو، تو یہ ایک وجہ تھی۔ رشین فیکٹر ذرا دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک ڈپلومیسی ہے، یہ دیکھیے گا ذرا۔ پوٹینشیل ٹو اگنائٹ سپارک اینڈ ریویلری اینڈ اپرچونٹی ٹو ایکسپلوئٹ پاپولر سپورٹ۔ یہ وہی فرانس کی طرح کہ اپنے ہی لوگوں سے پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے، اپنی چاہت گین کرنے کے لیے یہ ایک ٹیکٹک تھا، ایک پالیسی ٹیکٹک تھا۔ پرنس
مینشیکووز یہ جو فارن منسٹر ہے ان کا، وہ اس مشن پہ آتا ہے، مشن ٹو کانسٹینٹینوپول ڈیمانڈنگ فار دا پاور ٹو پروٹیکٹ آرتھوڈاکس پیپل اینڈ ہولی پلیسز. تو یہ رشیا کی طرف سے ان کا منسٹر آتا ہے، تو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں پروٹیکٹرشپ ملنی چاہیے. کہاں سے، کیسے ڈیمانڈ کرتا ہے؟ اوٹومن امپائر سے. رشیاز انفلوئنس انہینس ڈیو ٹو اوٹومن امپائرز ڈیکے، کیونکہ ان کی جو ڈومیننس ہے اوٹومن امپائر میں، ان کی ٹیریٹریز میں، اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہیں. پہلی یہ کہ اس کی جو انفلوئنس ہے بڑھ گیا آرتھوڈاکس میں اوٹومن امپائر میں. وہ اس وجہ سے بڑھا کیونکہ اوٹومن امپائر زوال کا شکار تھی، وہ آہستہ آہستہ ڈیکے کی طرف جا رہی تھی، ڈسٹرائے ہو رہی تھی. اینڈ آسٹریاز کنسنسس ود رشیا، اور آسٹریا کے کنسنسس یا کلوزنس ود رشیا، یہ کیا تھا؟ اس سے پہلے 1848 میں ریولوشن آتا ہے آسٹرو ہنگری کے اندر. تو ہنگری کے جو پیپل ہیں وہ ریولٹ کرتے ہیں، جن کو سپریس کرتا ہے رشیا اپنی آرمی بھیج کے. تو اٹ مینس کہ رشیا نے آسٹریا کی ہیلپ کی تھی اگینسٹ ریولوشن ان آسٹریا. تو اس وجہ سے ان کی آپس میں دوستی بڑھ گئی. تیسری ریزن یہ تھی کہ آسٹریا اور رشیا نے آپس میں ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ اگر اوٹومن امپائر کی ہم ٹیریٹریز کو ڈیوائڈ کریں گے اس کے ڈیکے کے بعد، تو ہم اس طرح کریں گے کہ کانسٹینٹینوپول اور جو اسٹیٹس ہیں وہ آسٹریا لے لے گا، اور مولدیویا اور ولیچیا جو ہے وہ رشیا لے لے گا. اب یہاں پہ میں اگر آپ کو دکھاؤں میپ کے اندر کہ یہ کہاں کہاں پہ ٹیریٹریز ہیں اور کیا کیا سین اس کا ہوتا رہا ہے، تو بیسیکلی یہ آسٹرین امپائر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹرکش ایریاز ہیں. تو یہ جو حصے ہیں یہ اس کے ساتھ والے، تو یہ ولیچیا ہے، مولدیویا ہے، یہ والے علاقے. یہاں پہ اب جو میری بال پوائنٹ آ رہی ہے، تو یہ اوپر مولدیویا ہے، نیچے ولیچیا ہے. تو یہ والے حصے اب رشیا نے لینے ہیں اوٹومن امپائر کے. اچھا، یہ نیچے کانسٹینٹینوپول ہے، یہ والے علاقہ کانسٹینٹینوپول، اور نیچے والے یہ آسٹریا نے لینے ہیں. تو یہ بلیک سی ہے، یہ علاقہ کریمیا کا ہے. اب جو کریمین وار ہے جہاں پہ جو میری بال پوائنٹ ہے سیم اسی جگہ پہ ہے. یہ ہمارے پاس رشیا ہے، یہ آسٹریا ہے، اور یہ اوٹومن امپائر کی ٹیریٹری ہے جہاں پہ میری بال پوائنٹ گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں آ کے کریمیا کے اندر یہاں پہ لڑائی لڑی جاتی ہے کریمیا کی. اب ان کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ مولدیویا اور ولیچیا جو ہے وہ رشیا لے لے گا، یہ والے علاقے، یہ جہاں پہ میری بال پوائنٹ گھوم رہی ہے. اور نیچے جو کانسٹینٹینوپول کا علاقہ ہے یہ سارے، یہ کون لے لے گا؟ یہ آسٹرو ہنگری لے لے گا. تو یہ ان کی آپس میں بندر بانٹ ہوئی، ایگریمنٹ ہوا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے دوسری سٹیٹس کے کیا انٹرسٹ تھے. رشین فیکٹر ہم نے دیکھ لیا. ہم ٹرکش ریزسٹنس دیکھتے ہیں. جب وہ ان کا منسٹر آیا تو ٹرکی نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا. ٹرکی نے انکار کر دیا پروٹیکٹرشپ دینے کو. کیوں انکار کیا؟ اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں. کیا ریزنز ہیں؟ دا تھریٹ دیٹ مولدیویا ول بی آکوپائڈ پلس ولیچیا، کہ یہ جو دو سٹیٹس ہیں مولدیویا اور ولیچیا، کہ یہ رشیا کو پائے کر لے گا اگر ہم اس کو پروٹیکٹرشپ دیکھتے ہیں. تو ریجیکٹڈ رشین ڈیمانڈز ان جون 1853 اینڈ ڈیو ٹو برٹن انفلوئنس. اور جو برٹش تھا وہ اوٹومن امپائر کو سپورٹ کر رہا تھا. دے واز آسکنگ اوٹومن امپائرز کنگ ٹو ریجیکٹ دا ڈیمانڈ آف رشین منسٹر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ برٹش روسوفوبیا کیا تھا. برٹش کے اندر رشیا کے لیے ایک خوف تھا کہ رشیا کیا تھریٹ کر رہا ہے ہمیں، یہ ہم دیکھتے ہیں آگے. تھرو آؤٹ دا 1840s برٹن ڈسٹرسٹڈ رشینز ڈیو ٹو رشینز انٹینشن ٹو ڈیوائڈ ٹرکی اینڈ پاپولر روسوفوبیا. برٹن کے پیپل بھی اس چیز پہ، لٹریری پیپل بھی اس چیز پہ لکھ رہے تھے کہ جو رشیا ہے اس کی انٹینشنز اور ہیں، وہ برٹن انٹرسٹ کے خلاف ہیں. اور یہ کہ برٹن کو یہی تھریٹ تھا کہ میڈیٹرینین پہ قبضہ کر لے گا، اور یہ کہ اوٹومن امپائر پہ اس کی ڈیوائڈ کر کے اس کو ڈسٹروائے کر کے تو رشیا جو ہے وہ اپنی پاور بڑھا لے گا، اور جو بیلنس آف پاور ہے ان یورپ وہ بھی ڈسٹرب ہوگا. دوسرا یہ کہ جو برٹن کے ٹریڈ انٹرسٹ ہیں وہ انڈر تھریٹ آ جائیں گے. اچھا، ریجیکشن آف ویانا نوٹ. پھر یہ ویانا نوٹ جاری کیا جاتا ہے رشیا اور آسٹریا کی طرف سے ان جولائی 1853. اچھا، ویانا نوٹ کو جو ہے اوٹومن امپائر ریجیکٹڈ ویانا نوٹ، اوٹومن امپائر ریجیکٹ کر دیتا ہے ان اکتوبر 1853. پھر اس کے نتیجے میں رشیا کیا کرتا ہے؟ رشیا انویڈڈ مولدیویا اینڈ ولیچیا.
اچھا، رشیا انویڈ کر دیتا ہے اپنی آرمی بھیج کے مولدیویا اور ولیچیا کو. ان نومبر ٹرکش اسکواڈن ڈسٹرائڈ ان سینوب. مارچ 1854 فرانس اینڈ برٹن جوائن امپائر اگینسٹ رشیا. سینوب کہاں پہ ہے میں آپ کو یہ میپ پہ دکھاتا ہوں. بیسیکلی یہ سینوب ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ میری بال پوائنٹ ہے یہ علاقہ سینوب کا ہے. تو اس پہ بھی اس کو امپائر کی جو فلیٹس ہیں اس کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے، لیکن بعد میں برٹن اور جو فرانس ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اگینسٹ رشیا. تو اب 3 بندے ہو جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ لڑائی میں کیا سین چلتا ہے. ولیچیا اور مولدیویا پہ اس نے اٹیک کیا، اس کو انویڈ کر لیا، اور سینوپ میں بھی جو اوٹمن امپائر کی آرمی ہے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد مارچ 1854 میں فرانس اور برٹن کی جو فورسز ہیں وہ آ جاتی ہیں ٹو ہیلپ دا اوٹمن امپائر. دا کورس آف وار یہ دیکھتے ہیں ذرا. دا وار ان ڈینوبین پروونس، یہ مولدیویا اور ولیچیا ہے ان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ انہی کے اندر سے جو ڈینوب ریور ہے وہ اینڈ ہوتا ہے، اس کو اس لیے ڈینوبین پروونسز بولتے ہیں. نیول ایکسپیڈیشن وینٹ ٹو بالٹک. یہاں پہ اوپر سے بالٹک کی طرف، یہ جو میرے پاس یہاں پہ اشارہ ہے، یہ بالٹک میں بھی وہ اپنی آرمی بھیج دیتے ہیں ادھر سے رشیا کو پریشرائز کرنے کے لیے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا علاقہ، یہ والا علاقہ یہاں پہ بھی آرمی بھیج دیا جاتی ہے برٹن کی طرف سے یہاں پہ. اچھا نیچے یہاں پہ بھی آرمی آ جاتی ہے. اچھا، ان اگست رشیا وڈرا فرام مولدیویا اینڈ ولیچیا. اگست 1854 میں جو رشیا ہے وہ مولدیویا اور ولیچیا سے تو وڈرا کر جاتا ہے ڈیو ٹو آسٹرین پریشر، کیونکہ یہ آسٹریا کے قریب تھا تو آسٹریا کو خطرہ تھا کہ برٹن اور فرانس کی جو آرمی ہے وہ آسٹریا کو انویڈ نہ کر دیں. اور دوسرا یہ کہ یہاں سے اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایک تھریٹ جو تھا آسٹریا کے اندر وہ کم ہو جائے گا، کیونکہ انٹرنل انسٹیبلٹی بھی تھی آسٹریا کے اندر. پھر آتے ہیں وار ان کریمیا، سپتمبر 1854 ٹو جنوری 1855. تو کریمیا کے اندر ایک ہارش ویدر تھا، کولڈ تھی، سردیاں تھیں، تو اس وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ان دنوں میں. سپتمبر سے آگے پھر جو ٹھنڈ کے علاقے ہیں تب ٹھنڈ کا جو ٹائم پیریڈ ہے. ٹو چیلنج رشیا ان بلیک سی 5000 فرینچ اینڈ برٹش ور لینڈڈ ٹو کیپچر نیول بیس آف سیبرسٹوپول. اچھا 5000 آرمی اتاری جاتی ہے. رشین میڈ کاؤنٹر اٹیک ور ڈیفیٹڈ ایٹ بلیک لاوا اینڈ ان نومبر انکرمین. یہ کریمیا کے علاقے ہیں یہ سارے. ٹیریبل کریمین ونٹر جو کریمیا کا ہے وہ بڑا سخت قسم کا تھا، ہارش قسم کا تھا. اس میں فوڈ کی شارٹیج ہوتی ہے، شارٹیج آف فوڈ اینڈ کلوتھس اینڈ شیلٹر کاز دا ڈیتھ آف 1000 آف سولجرز. بہت سارے یہاں پہ فوج کے لوگ مرتے ہیں. تقریباً ایک اندازہ ہے کہ 7 لاکھ کے قریب جو آرمی ہے وہ مرتی ہے اس پہ. 7 لاکھ کے قریب اوٹومن امپائر کی، برٹن کی، فرینچ کی اینڈ رشینز کی. دا وار ان کریمیا. اب دیکھتے ہیں سچویشن آف الائز امپرووڈ. یہ جنوری سے سپتمبر 1855 کی بات ہو رہی ہے. سچویشن آف الائز امپرووڈ. برٹش ریفارمز ہوتی ہیں برٹن کے اندر، ٹرانسپورٹ کو امپروو کیا جاتا ہے، میڈیکل امپروو ہوتا ہے. پائیڈیمونٹ جو ہے سارڈینیا پائیڈیمونٹ جو ہے وہ جو ٹروپس بھیجتا ہے 17,000، وہ بڑی اکوپڈ اور ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے. تو وہ بھی ایک قسم کا ایج آتا ہے جس کی وجہ سے رشیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وار ان کریمیا. آرمی آف 17,000 ویل اکوپڈ آرمیز. فال آف مالاکوو. یہ مالاکوو جو ہے کریمیا کا علاقہ یہ بھی اب رشیا کے ہاتھوں نکل جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں ٹریٹی آف پیرس کیوں ہوتی ہے. اب جب رشیا کو دیکھتا ہے کہ وہ جنگ ہار چکا ہے تو وہ ٹریٹی آف پیرس کرتا ہے. پیرس کے اندر یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور ٹریٹی کرتے ہیں. کون کون سے اس میں کلازز ہوتی ہیں دیکھ دیتے ہیں.
Both sides have losses. 6,75,000 deaths. Tsar Alexander concerned internal unrest. Austria threatened to join side of allies. January 1856 رشیا اگریڈ. 1856 میں جنوری 1856 میں رشیا اگری کر جاتا ہے. کیوں اگری کرتا ہے؟ ایک تو دونوں سائڈ سے نقصان زیادہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ رشیا کے اندر انٹرنل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے، تیسرا یہ کہ آسٹریا نے رشیا کو تھریٹ کر دی کہ اگر تم ایگریمنٹ نہیں کرتے ہو، پیس ٹریٹی سائن نہیں کرتے ہو، تو میں تمہارے خلاف جنگ لڑوں گا ود الائز. جو دوسری سٹیٹس ہیں، برٹن ہے، فرانس ہے اینڈ اوٹومن امپائر ہے، کہ ان کے ساتھ مل کے میں تم پہ اٹیک کروں گا. تو یہ جو تھریٹ تھا، اس وجہ سے رشیا کو اگریمنٹ کرنا پڑا. کیا ہوتا ہے اس میں یہ ذرا دیکھتے ہیں. ریڈکشن آف رشین انفلوئنس ان ایسٹ میڈیٹرینین. جو ایسٹ میڈیٹرینین ہے، جو تھریٹ بنا ہوا تھا برٹن کو کہ ایسٹ میڈیٹرینین میں رشیا نہ آئے، یہاں پہ ہے ایسٹ میڈیٹرینین. یہ جو میڈیٹرینین سی کی میں نے نشان لگایا ہوا ہے، یہ علاقہ، یہاں پہ برٹن چاہتا تھا کہ رشیا نہ آئے. یہ دیکھیں ذرا، یہاں پہ چاہتا تھا کہ برٹن کے رشیا نہ آئے، تو یہاں پہ اس کو روک دیا گیا. تو یہاں پہ دوبارہ دیکھتے ہیں. اچھا، ریڈکشن آف رشین انفلوئنس ان ایسٹ میڈیٹرینین. بلیک سی ٹوٹلی ڈی ملٹرائزڈ. جو بلیک سی تھا ہمارے پاس، اس پورے کو، جو کریمیا کے ساتھ والا سی تھا ٹوٹل، اس سارے کو ڈی ملٹرائز کر دیا گیا. گارنٹی آف انڈیپینڈنس اینڈ انٹیگریٹی آف اوٹومن امپائر. ساری اسٹیٹس نے یہ گارنٹی دی کہ اوٹومن امپائر پہ اٹیک نہیں کیا جائے گا. رشین کلیمز ایز پروٹیکٹر آف کرسچین آرتھوڈاکس ڈینائڈ. اب جو رشیا تھا اس سے یہ ساری چیز چھین لی گئی کہ وہ جو کلیم کرتا تھا کہ میں پروٹیکٹر ہوں. آل کنفلکٹس ول بی سالوڈ بائی میڈیشن آف ادر اسٹیٹس. کہ ساری اسٹیٹس اب مل کے اس معاملے کو دیکھیں گی. The Danube River was placed under international control and free for navigation. جو ڈینوب ریور تھا، جو آسٹریا سے نیچے مولدیویا اور ولیچیا میں آتا تھا، پھر بلیک سی میں آ کے گرتا تھا، تو اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا گیا. تو کہا گیا کہ یہ کسی کا نہیں ہے، تو اس میں فری نیویگیشن ہوگی. یہاں پہ انٹرنیشنل لاز اپلائی ہوں گے. نیویگیشن آف میری ٹائم وارفیئر. اچھا، وہ یہ کہا گیا کہ جو پرائیویٹرز ہیں وہ بھی یہاں پہ نہیں آئیں گے، اور یہ کہ جو وار شپس ہیں وہ بھی اس روٹ پہ نہیں آئیں گی. جو میڈیٹرینین کا علاقہ ہے یہاں سے وہ نہیں گزریں گی. اچھا، یہاں پہ اب ریزلٹ دیکھتے ہیں. ریزلٹ آف کریمین وار، یہ ذرا امپورٹنٹ ہے. چیک آن رشین ایکسپینشنزم. جو رشیا کا ایکسپینشن تھا، کہ رشیا جو ایکسپینڈ کر رہا تھا ان ٹورڈز ویسٹ ان یورپین ایریاز، یورپین سی جیسے کہ میڈیٹرینین ہے، تو اس پہ چیک لگا دیا گیا، اس پہ اب نظر رکھی گئی. چیک آن رشین انفلوئنس ان بالکنز، بلیک سی kept back from Danube. Bessarabia to Moldavia was given independence of Moldavia. Wallachia was created as a hurdle to. اچھا، ایک علاقہ بنایا گیا، رومانیہ کا علاقہ، رومانیہ کا اس کو نام دیا گیا، جس میں ولیچیا اور مولدیویا کو اکٹھا کر کے ایک الگ علاقہ بنایا گیا اور اس کو آزاد کر دیا گیا اوٹومن امپائر سے. تو یہ اب ایک ریزن تھی کہ رشیا اب اس علاقے سے نہیں آ سکے گا، کیونکہ اب جو یہ رومانیہ نئی اسٹیٹ بنی ولیچیا اور مولدیویا کو ملا کے، تو اب اس طرف سے رشیا دوبارہ آگے نہیں آ سکے گا اوٹومن امپائر پہ اٹیک کرنے کے لیے، کیونکہ اب ایک نئی اسٹیٹ ہوگی اس کے بیچ میں. اچھا، اس کی وجہ سے ٹرکی کو جو اچھا تو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کی وجہ سے ہرڈل بٹوین رشیا اینڈ اوٹومن امپائر. ایڈوانٹیج ٹو ٹرکی. ٹرکی کو کیا اس کا ایڈوانٹیج تھا؟ نیو لیز آف لائف انڈر پروٹیکشن آف یورپ. پہلا یہ ہوا کہ اس کو نئی زندگی ملی. ایڈمیٹیڈ انٹو دا کنسرٹ آف یورپ. کنسرٹ آف یورپ میں اس کو ایڈمٹ کیا گیا. ٹیریٹوریل گارنٹی دی گئی ٹرکش امپائر کی. سک مین آف دا یورپ ٹو پٹ آن اٹس لیگز. جو سک مین آف دا یورپ ہے، اٹ مینس کہ ٹرکش امپائر، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے. تو یہ تھا ٹاپک. آگے ہم دیکھتے ہیں اسی کا جو اگلا پارٹ ہے. یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے ہمیں.
رشیا وائلیٹڈ ٹریٹی ان 1870. بلیک سی کلاس جو ٹریٹی کی تھی اس کو وائلیٹ کیا رشیا نے. دین بائی ٹریٹی آف سین اسٹیفینو ریکورڈ بساربیا رشیا نے حاصل کر لیا. اچھا، اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یونیفیکیشن آف اٹلی ہوتی ہے. یہ ذرا غور طلب بات ہے کہ اٹلی کیسے یونیفائی ہوتا ہے. اس وجہ سے یہاں پہ کیور کا ایک مشہور ان کی کوٹیشن ہے، آؤٹ آف مڈز آف کریمیا اے نیو اٹلی ول بی میڈ. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیور جو اپنی آرمی بھیجتا ہے 17,000 آرمی، کس کو ہیلپ کرنے کے لیے؟ فرانس کو، برٹن کو اور اوٹومن امپائر کو. تو یہ جو آرمی ہوتی ہے جب یہ جنگ جیت جاتے ہیں تو پیرس ٹریٹی جو ہوتی ہے اس میں بلا لیا جاتا ہے کیور کو. تو کیور اس وقت جو نیپولین تھرڈ ہے اس کے ساتھ ملتا ہے اور اس کو آگاہ کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے ٹیریٹری ہے اس پہ آسٹریا کا کنٹرول ہے، تو آپ لوگ مہربانی کر کے ہماری ہیلپ کریں اور آسٹریا کو وہاں سے نکالیں اور وہ جو اٹالین پیپل ہیں ان کو انڈیپینڈنس دلوا کے دیں. تو اس طرح نیپولین نے پھر آگے جا کے ہم دیکھیں گے کس طرح اس کی پائیڈیمونٹ کی ہیلپ کی، اور جو ٹرکی اس کے پاس آسٹریا کے پاس علاقے تھے اٹلی کے، وہ آسٹریا نے کس طرح چھوڑے، کس طرح پھر آگے بسمارک کے ساتھ پالیسی میں رد و بدل کر کے انہوں نے اپنے سارے علاقے چھین لیے، پھر ایک اٹلی کو یونیفائی کیا. تو یہ ہم آگے دیکھیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں انگلینڈ اینڈ فرانس گینز. انگلینڈ اور فرانس نے کریمین وار میں کیا کھویا کیا پایا. فرانس سیکیورڈ اٹس انٹرسٹ ان ایجپٹ اینڈ سیریا اور ایجپٹ کے اندر جو اس کے انٹرسٹ تھے اس نے وہ گین کیے. انگلینڈ انہینس دا سیکیورٹی آف اٹس کمرشل انٹرسٹ ان دا میڈیٹرینین اینڈ انگلینڈ آلویز اٹیمپٹ ٹو اسٹاپ رشین اسیس ٹو میڈیٹرینین تھرو بلیک سی. تو اٹ مینس کہ برٹن اور جو فرانس کے انٹرسٹ تھے وہ سب اچیو ہوئے. اسٹیٹ آف رومانیا اسٹیبلشڈ. مولدیویا اور ولیچیا کو ملا کے رومانیا کی اسٹیٹ بنائی گئی 1859 میں. بفر اسٹیٹ گارنٹیڈ دا آسٹرین رشین جیلسی. اٹ اسٹاپڈ رشین ایکسپینشن ان بالکن اینڈ آسٹرین ٹو ڈینوب. اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ جو رشیا تھا اس کا جو ایکسپینشن تھا بالکن کی طرف وہ بھی روکی، اور جو آسٹرین تھے، آسٹریا کی جو امبیشنز تھی ڈینوب کے پروونسز کی طرف وہ بھی روکی. اس کی وجہ سے یونیفیکیشن آف جرمنی ہوتی ہے. کیونکہ کیسے؟ یہاں پہ جو رشیا ہے اس کی آسٹریا کے ساتھ دوستی ختم ہو جاتی ہے، دشمنی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ آسٹریا یہاں پہ رشیا کی ہیلپ نہیں کرتا. رشیا کو یہ امیدیں تھی کہ میں نے آسٹریا کی ہیلپ کی تھی تو آسٹریا میری کرے گا، آسٹریا نے نہیں کی. تو جب جرمنی کی یونیفیکیشن ہو رہی ہے تو اس میں ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ جو جرمن اسٹیٹ ہے پروشیا وہ اٹیک کرتی ہے آسٹریا پہ. تو اس دوران آسٹریا کی رشیا ہیلپ نہیں کرتا اور آسٹریا وہ جنگ ہار جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ یونیفیکیشن آف جرمنی میں جو ساتھ دیا، یونیفیکیشن آف جرمنی میں کردار ہے کریمین وار کا. اچھا، آگے دیکھتے ہیں ریفارمز ان رشیا. رشیا میں ریفارمز ہوتی ہیں، انٹرنل انسٹیبلٹی تھی تو اس کو پھر بہتر کیا گیا. پھر آگے دیکھتے ہیں رشین ایکسپینشن ان سینٹرل ایشیا. سینٹرل ایشیا کی طرف رشیا پھر ایکسپینڈ کرنا شروع ہوتا ہے، چائنا کی طرف اور منچوریا کی طرف، ان علاقوں میں. رشین ایسٹرین اینٹاگونزم. رشیا ہیلپڈ ان ہنگری بٹ آسٹریا ناٹ ہیلپڈ ہر وین ہی نیڈڈ. تو اس وجہ سے ان کے آپس میں اینٹاگونزم سٹارٹ ہوتا ہے. رشین پروشین فرینڈشپ. پروشیا کا جو کنگ تھا اور اس کا جو چانسلر تھا بسمارک، اس نے اس صورتحال کو ایکسپلوئٹ کیا اور رشیا کے ساتھ اپنی دوستی بڑھا لی. بسمارک ایکسپلوئٹڈ دس اینڈ وون رشین ٹرسٹ. رشیا ریمین نیوٹرل ان آسٹرو پروشین وار. آسٹریا پہ جب اٹیک کرتا ہے پروشیا تو اس وقت رشیا نیوٹرل رہتا ہے. واز کریمین وار جسٹیفائڈ. یہ ایک انالیسس کے لیے ٹاپک ہے، یہ اس کو دیکھتے ہیں ذرا. فرانس کی دیکھتے ہیں. فار کنزمپشن آف ڈومیسٹک پوزیشن. ہولی پلیسز کے لیے فرانس نے یہ وار لڑی تھی. رشیا وانٹ آ سبسروینٹ ٹرکی فار سیک آف رشین سیکیورٹی. جو رشیا یہ وار لڑتا ہے وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے لڑتا ہے کہ ٹرکی اس کے انڈر ہے اور اس کے جو انٹرسٹ ہے میڈیٹرینین میں وہ گین ہو جائیں. برٹن وانٹ انڈیپینڈنٹ ٹرکی فار دا کمرشل انٹرسٹ. کریمین وار
was fought for the sake of Europe rather than Eastern question. Later Turkey's ally follow the policy of appeasement toward Russian design in Balkans. تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ایسٹرن کویسچن ہے، یہ جو کریمین وار ہے، یہ یورپین اسٹیٹ کے اپنے انٹرسٹ کے لیے تھی، نہ کہ یہ ایسٹرن کویسچن کے لیے تھی، کیونکہ بعد میں بھی یہ اسٹیٹ پالیسی آف اپیزمنٹ کو اپناتے ہوئے رشیا کو ایکسپینڈ کرنے دیتے ہیں ان بالکن اسٹیٹ میں، بالکن ریجنز میں. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک. اس سے جو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا وہ تھرڈ ٹاپک ہوگا، وہ ہوگا روسو ٹرکش وار 1877. یہ اس کا تھرڈ پارٹ ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے. اس کے بعد جو لاسٹ ہے وہ ہے کنسیکوینسز آف روسو ٹرکش وار آف 1877. تو اس کے بعد یہ چیپٹر ہمارا اینڈ ہوگا. تو تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.